إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان وتأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ ترجمہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے، اے حبیب تم فرما دو کہ بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور وہی معجزات لے کر آئے جو تم نے کہے تھے، پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں شہید کیا؟ الذین قالوا، وہ جو کہتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم سے توریت میں عہد لیا گیا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو شخص ایسی قربانی پیش نہ کر سکے جسے آسمان سے سفید آگ اتر کر کھائے، اس پر ہم ہرگز ایمان نہ لائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے اس خالص جھوٹ اور بہتان کو باطل قرار دیا گیا، کیونکہ اس شرط کا توریت میں نام و نشان بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کی تصدیق کے لیے معجزہ کافی ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ جب نبی نے کوئی معجزہ دکھا دیا تو اس کے سچا ہونے پر دلیل قائم ہو گئی، اب اس کی تصدیق کرنا اور اس کی نبوت کو ماننا لازم ہو گیا۔ نبوت کی صداقت ثابت ہو جانے کے بعد پھر کسی خاص معجزے کا اصرار کرنا حقیقت میں نبی کی تصدیق کا انکار ہے۔ پھر یہ بات بھی بیان فرما دی کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام بعض اوقات وہی معجزات لے کر آئے جس کا تم نے ان سے مطالبہ کیا، جیسے بعض انبیاء علیہ السلام نے قربانی والا معجزہ بھی دکھا دیا، لیکن اس کے باوجود تم نے انہیں نہ مانا، بلکہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اگر تم سچے تھے تو ان کو کیوں شہید کیا؟ تمہارا سابقہ کردار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تمہارا مقصد صرف ہیلے بہانے کر کے اسلام قبول کرنے سے بچنا اور اپنے جاہلوں کو ورغلانا ہے، ورنہ دلیل نام کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں۔ ایک اہم نقطہ، اوپر کی پوری گفتگو سے ایک بہت مفید بات سامنے آتی ہے کہ جب کوئی چیز کسی معقول دلیل سے ثابت ہو جائے تو اسے مان لینا لازم ہے۔ دلیل سے ثابت ہو جانے کے بعد خواہ مخواہ مخصوص قسم کی دلیل کا مطالبہ کرنا یہودیوں کا کام ہے، اور اس میں بھی ایسے لوگوں کا مقصد ماننا نہیں ہوتا بلکہ مفت کی بحث کرنا ہوتا ہے۔ جیسے مسلمانوں میں رائج بہت سے معمولات ایسے ہیں جو معقول شرعی دلیل سے ثابت ہیں، لیکن بعض لوگوں کا خواہ مخواہ اصرار ہوتا ہے کہ نہیں، اسے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت کرو، اسے بخاری سے ثابت کرو۔ یہ طرز عمل سراسر جاہلانہ ہے اور ایسے لوگوں کو سمجھانا بے فائدہ ہوتا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ ترجمہ، تو اے حبیب اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں، یہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ جب کوئی حق پر ہو اور اس کی حقانیت سورج سے زیادہ روشن ہو لیکن پھر بھی ایک گروہ اسے جھٹلائے اور اس کی حقانیت تسلیم نہ کرے تو اسے قلبی رنج ضرور ہوتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اسی کا بیان ہوا اور فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کفار تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ علیہ السلام سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ آپ علیہ السلام بھی ان کی طرح صبر و استقامت سے تبلیغ دین فرماتے رہے۔ کل نفس